محترم سامعین گرامی، رمضان کا مبارک مہینہ آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان والعمرۃ الی العمرۃ مکفرات ما بینہن، کہ 5 نمازیں، ہفتے کے بعد ایک جمعہ، سال کے بعد رمضان کا مہینہ، اور زندگی میں موقع ملے تو عمرے کی ادائیگی، نہ کہ یہ وہ اعمال ہیں جو اپنے درمیانی اوقات کے لیے کفارہ بنتے ہیں، یعنی 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں۔ ایک نماز پچھلی نماز کے درمیان کے وقت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح ایک جمعہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، ان کو مٹانے والا۔ اسی طرح رمضان پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح عمرہ، اس سے پہلے جو عمرہ کیا ہوگا اس عمرے اور اس عمرے کے درمیانی وقفے کے لیے وہ کفارہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک اعمال ذکر کیے ہیں، کچھ کا تعلق کچھ گھنٹوں کے لیے ہے، کچھ کا تعلق ہفتے کے لیے ہے، کچھ کا تعلق سال کے لیے ہے، اور کچھ کا سال سے بھی زیادہ عرصے کے لیے۔ ویسے تو ہر نیکی، ہر نیک عمل ہی یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ چند ایک بڑی بڑی نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، ان میں سے ایک رمضان کا مہینہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہمارے سے الوداع ہونے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، گویا کہ یہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، گناہوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ مستدرک حاکم ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکے۔ اس سے فرمایا بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا۔ تو گویا کہ یہ ایک سنہری موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی کا، گناہوں کے کفارے کا۔ جس طرح کپڑے یہ گندے ہو جاتے ہیں، میل کچیل والے ہو جاتے ہیں، تو ان کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہر چیز ایک وقت کے بعد
وہ صفائی کو مانگتی ہے، اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور دھونے کے بعد صاف کرنے کے بعد وہ پہلی حالت میں آ جاتی ہے، اچھی حالت میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی روح، انسانی دل، یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو بھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، کسی فرض کو چھوڑتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ استغفار نہ کرے، معافی نہ مانگے، تو نقطوں پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، داغ پر داغ بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پورے دل کو یہ گناہوں کی سیاہی ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر انسان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو گناہ نہیں لگتا۔ یہ بھی انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کو احساس نہ ہو گناہ کا، وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ جس طرح صاف ستھرے آدمی نے کپڑے پہنے ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، تو وہاں پر تھوڑا سا بھی وہ داغ، سیاہی، گندگی یہ محسوس ہوتی ہے، آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ کپڑے گندے ہوتے چلے جائیں، ماحول گندا ہوتا چلا جائے، تو پھر گندگی محسوس نہیں ہوتی، وہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے، اگر دل کے اندر ایمان ہو، نصیب اچھے ہوں، تو پھر آدمی کو چھوٹے چھوٹے گناہ محسوس ہوتے ہیں، ان کو پھر دھونے کی کوشش کرتا ہے، ان کو معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ لیکن اگر اس طرف دھیان نہ کرے تو آہستہ آہستہ پھر ڈھیر لگ جاتا ہے، گندگی، گناہوں کی گندگی سے وہ آلودہ ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، پھر اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ اس کے دل سے احساس ختم ہو جائے گناہوں کی گندگی کا، دلوں کے زنگ کا، اور طہارت اور صفائی کا خیال ختم ہو جائے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات۔ بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو مومن آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، آخرت کی فکر رکھنے والا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میرے اوپر پہاڑ گرنے لگا ہے، میں پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوں، اس کی اوٹ میں بیٹھا ہوں، یہ ابھی میرے اوپر گر جائے گا، یعنی یہ گناہ مجھے لے ڈوبے گا، یہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر ہے، بے دین ہے، منافق ہے، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر کوئی مکھی آ کر بیٹھی ہے، اس کو وہ ہاتھ کے ساتھ اڑا دیتا ہے، یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس کا بیٹھنا وہ محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اڑ جاتی ہے، معاملہ ختم۔ یہ حالت ہے کمزور ایمان والے کی۔
منافق آدمی کی، بے دین آدمی کی، کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ اس کو مکھی کے بیٹھنے کی طرح سمجھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مضبوط ایمان والا، آخرت کی فکر رکھنے والا، اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر رکھنے والا، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ پہاڑ میرے اوپر گرنے لگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، جس کے اندر احساس ہوگا وہ بچنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کے ازالے کے لیے کچھ سوچے گا، اس کی معافی کی فکر کرے گا۔ تو احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل کے اندر کوئی ایمان کی چمک ہو، ایمان کا نور ہو، اور گناہوں نے اس کے دل کے اوپر قبضہ نہ جما لیا، بالکل ہی سیانہ ہو گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاعین التوابون، ترمذی شریف کی روایت۔ فرمایا کہ ہر انسان یہ خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے، خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں اچھا وہ ہے، خیر والا وہ ہے، بچنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو توبہ وہی کرتا ہے جس کے احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معافی وہی مانگتا ہے جس کو احساس ہو کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، اور جس کو یہ سوچ ہی نہ آئے اس نے کیا معافی مانگنی ہے، کیا توبہ کرنی ہے، کیا استغفار کرنا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے، گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آیا ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا ہے، ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے ہے، ہماری روح کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمانی جذبے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمانی جذبے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمانی جذبے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں حدیثوں سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ قیام کر کے، روزے رکھ کر، راتوں کو جاگ کر، معافیاں مانگ کر، استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے معافی مانگنے کا، بخشش مانگنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود طریقہ بتاتے ہیں، خود راستے بتاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو اختیار نہ کرے تو اس کی مرضی۔ تو میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، کوتاہی کی ہے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، حرام کاموں سے بچنے میں کوتاہی کی ہے، نیکیاں کرنے میں کوتاہی کی ہے، میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی وقت ہے،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کوئی معافی مانگنے والا ہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جس طرح جنگ کے اندر ڈھال وہ دشمن کے وار سے بچاتی ہے، تیر کے لگنے سے بچاتی ہے، تلوار کے وار سے بچاتی ہے، آدمی کو محفوظ رکھتی ہے ڈھال، میں اسی طرح روزہ ہے، یہ بھی ڈھال ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور جب انسان گناہوں سے بچے گا اور توبہ کرے گا تو پھر جہنم سے اس کو بچائے گا، آگ سے بچائے گا، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے کہ ایمان والوں کو، نیکی کی طرف آنے والوں کو وہ روکے نہ، رکاوٹ نہ بنے۔ اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جہنم سے بچ سکیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جنت میں جانے والے عمل زیادہ سے زیادہ کر کے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور آسمان سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اے نیکی اور خیر کے طلبگار، آگے بڑھ، تیز ہو جا اپنے نیکی کے اعمال میں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی آواز لگائی جاتی ہے، اے گناہوں کے پیچھے دوڑنے والے، اے شر کو طلب کرنے والے، شر کے چاہنے والے، برائی کی طرف طبیعت اور توجہ رکھنے والے، باز آ جا، رک جا، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو بے شمار لوگ ہر رات اس مہینے کے اندر وہ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ کس طرح کہ وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکیوں میں پہلے سے بھی زیادہ آگے تیز ہو جاتے ہیں، جو پچھلی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جہنم سے آزادی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آخری عشرے میں جو شروع ہونے والا ہے اور طاق راتوں میں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما، میرے گناہ بخش دے، مجھے نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، پچھلے گناہ میرے معاف کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے رمضان المبارک کے لیے۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔
بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا کو سنوں، کوئی ہے مانگنے والا، اس کو عطا کروں، فرمایا کوئی ہے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی چاہنے والا، فاغفر لہ، اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی کے لیے آوازیں دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا، اپنے آپ کو جگانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ ایک ایک مجلس میں اور ایک ایک دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کبھی بھی گناہوں سے غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے، گناہوں سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے، کسی وقت بھی کسی بھی گناہ کا وبال آدمی کے اوپر پڑ سکتا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا سوال کرنا چاہیے، ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو استغفار کرتے، رکوع کے اندر جاتے استغفار کرتے، سجدے کے اندر جاتے استغفار کرتے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے استغفار کرتے، تشہد کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی ہے وہ بھی استغفار کی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، بہت زیادہ کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، تو میں تو اس سے معافی کا سوال کرتا ہوں، استغفار اس کا طلبگار ہوں، گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تو نماز کے اندر مختلف موقعوں پر استغفار۔ اس لیے ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جبکہ ہمارا دشمن وہ باندھ دیا گیا ہے، ہمارے لیے نیکی کے راستے کھول دیے گئے ہیں، آسان کر دیے گئے ہیں، ایک نیکی والا ماحول بن چکا ہے، تو اس موسم سے، اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ یہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس رمضان کو اپنے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔